بڑی ہی چالاکی کے ساتھ اس نے اپنی حکومت کا سکہ جمایا۔ سب سے پہلے تو میر جعفر، میر صادق، مسلمانوں میں سے کچھ غداروں کو خریدا اور بڑی ہی چالاکی سے وہ تجارت کے نام پر ہندوستان میں آ گیا۔ دھیرے دھیرے اس کی تجارت بڑھتی گئی اور وہ اپنا اصلی رنگ دکھانے لگا۔ اس وقت لارڈ میکالے، یہ انگلینڈ کا وزیر تعلیم تھا، ایجوکیشن منسٹر، تو اس کو بھیجا گیا انڈیا کہ جاؤ، جا کر دیکھو کہ انڈیا میں کیا حالات ہیں۔ اور یہ جب انڈیا آیا ہے، برٹش انڈیا میں، تو مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، پورا انڈیا یہ گھما۔ جتنے انگریز آئے تھے ان تمام انگریزوں میں سب سے زیادہ جو رہا وہ یہی تھا، لارڈ ٹی بی میکالے۔ 17 سال یہ رہا، تو اس نے پورا برٹش انڈیا تقریباً گھوم لیا۔ جب لوٹ کر ہاؤس آف کامنس میں پہنچا، یعنی انگلینڈ کا سنسد تھا، وہ سانسد کو کہا جاتا تھا ہاؤس آف کامنس، جب وہاں پر پہنچا تو تاثرات اس کے پوچھے، ایکسپیرینس شیئر کرو کہ تم نے انڈیا میں کیا دیکھا۔ اب یہ انگریز فکر مند تھا کہ کس طرح ہم ان کو غلام بنائیں۔ غلام بنانے کا دماغ میں آئیڈیا نہیں آ رہا تھا۔ تو جب اس نے سیر و تفریح کی، اور 17 سال کوئی کم نہیں ہوتے، 17 سال وہ گھوما، جب وہ دوبارہ گیا تو اس سے پوچھا کہ کیا کیا تم نے دیکھا۔ 2 باتیں اس نے کہی۔ اس نے کہا کہ اتنا بڑا انڈیا ہے، برٹش انڈیا، میں نے ایک فقیر اور ایک غریب اور ایک بھکاری وہاں پر میں نے دیکھا نہیں، کوئی بھیک مانگنے والا نہیں ہے، اور نہ کوئی چور وہاں پر میں نے دیکھا۔ یعنی اتنی فراخی ہے اور اتنا پیسہ ہے اور اتنا سونا ہے ہر ایک کے پاس کہ کسی کو سونا لوٹنے کی ضرورت نہیں ہے، سب اپنی تجارت میں بخوبی لگے ہوئے ہیں۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ ان بیوقوفوں کے پاس، اس کا یہی جملہ تھا جو انگلش والا تھا، وہ کہتا تھا میڈ پیپل، دیر آر میڈ پیپل، یہ سارے پاگل ہیں، ان پاگلوں کے پاس اتنا سونا کہاں سے آ گیا۔ جب وہ لارڈ میکالے جب انڈیا میں گھومتا تو کسی گھر کے پاس جب وہ جاتا تو جیسے گیہوں کے، اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب وہ گھومتا تو سونے کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا، ہر گھر میں سونا تول کر دیا جاتا تھا، وزن کر کے 1 کلو 2 کلو 500، ایسا یہ حساب تھا۔ کیا وجہ تھی اتنا سونا کیسے آیا؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ میری بات سمجھ لیں کہ میں کس عنوان پہ آ رہا ہوں۔ ایک بہت بڑا رائٹر ہے جس کا نام ہے ولیم ڈگبی، اور بہت قیمتی کتاب اس نے لکھی ہے۔ وہ اس لیے بڑا ہے کہ وہ بغیر ثبوت کے کوئی کتاب نہیں لکھتا تھا، اور اس کی یہ کتاب اس زمانے کی سپر ہٹ بکس میں سے ایک تھی، آج بھی وہ بک موجود ہے۔ اس کا ٹائٹل ہے پروسپیریس برٹش انڈیا، کہ
ब्रिटिश इंडिया की कहानियां, प्रोस्पेरियस उसकी तरक्की की दास्तान। तो उसने लिखा कि नहरें बहती हैं, दरिया बहते हैं, तो मैंने यहाँ पर सोना बहते हुए देखा है। और उसकी 4 बड़ी वजह उसने बताई, अल्लाह करे बात समझ में आ जाए।